السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ شاہ دولے کے چوہے دیکھیں کبھی آپ نے؟ چھوٹے سروں والے اور گرین کپڑے جبے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں۔ آج ان کی حقیقت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوستوں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ٹریفک سگنلز پر ننگے پاؤں چھوٹے سروں والے وہ معصوم بچے کون ہیں جو سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر خوشی سے ہاتھ پھیلائے کھڑے رہتے ہیں؟ کیا واقعی ان کی بددعا لگ جاتی ہے؟ کیا یہ شاہ دولہ کے چوہے کسی بزرگ کی کرامت ہے یا کسی ظالم سازش کا نتیجہ ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا یہ ایک زندہ انسان کو صرف بھیک منگوانے کے لیے ذہنی معذور بتا دینا جائز ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے پیچھے ایک خوفناک سچ چھپا ہوا ہے، ایک ایسا سچ جسے ہمارا معاشرہ یا تو جانتا ہے، چھپاتا ہے، یا پھر لا علمی میں اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ سڑکوں پر نظر آنے والے یہ بچے محض اتفاق کا نتیجہ نہیں ہیں، بلکہ ایک منظم اور پرانی روایت کی پیداوار ہے۔ گجرات میں واقع یہ ایک دربار سے جڑی عقیدت اور جہالت نے ان معصوم روحوں کو زندگی کو قربانی کا بکرا بنا کے رکھ دیا ہے۔ روایت یہ ہے، اگر بے اولاد جوڑا اپنی پہلی اولاد دربار کے لیے وقف کر دے تو باقی اولاد ضرور ہوگی، اور یہی عقیدہ ان بچوں کی بربادی کی بیس بنتا ہے۔ ان بچوں کو بچپن میں ہی لوہے کے تنگ کڑے سے گزارا جاتا ہے، ایک فولادی کڑا ان کے نازک سروں پر جکڑ دیا جاتا ہے کہ ان کا دماغ بڑھنا بند ہو جائے۔ نتیجہ تن ہوتا کیا ہے؟ ایک ایسا جسم جو زندہ تو ہوتا ہے مگر دماغ سے خالی، سوچنے سمجھنے اور بولنے کی صلاحیتوں سے محروم ہوتا ہے۔ انہیں جان بوجھ کر معذور بنایا جاتا ہے تاکہ وہ پوری زندگی سڑکوں پر بھیک مانگ سکیں اور دربار کے سائے تلے پلنے والے ظالموں کے پیٹ کا ایندھن بن سکیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں یا کچھ نہ کچھ دے کر آگے موو کر جاتے ہیں۔ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعا سے مصیبت آتی ہے، لیکن سوال یہ ہے، جسے آج اپنی حالت کا شعور ہی نہیں ہے، وہ بددعا کیسے دے سکتے ہیں؟ ان کے سروں پر جو پنجے کا نشان ہوتا ہے وہ کسی بابے کے ہاتھ کا نشان نہیں ہے، بلکہ ظالموں کی بندی ہوئی دھات کا نشان ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اولاد دینا یا لینا صرف میرے اللہ کے اختیار میں ہے، اور دعا صرف کس سے کی جا سکتی ہے؟ اسی سے کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہم قبروں پہ جا کر معصوموں کو قربان بنا کر ان درباروں کو اپنی امید کا مرکز بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بچوں کو ذہنی معذوری کی بیماری مائکروسیفلی بھی ہو سکتی ہے، مگر افسوسناک بات یہ ہے بہت سے صحت مند بچوں کو بھی زبردستی اسی حالت میں لایا جاتا ہے، اور یہ بھی مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ مرتے نہیں ہیں، دفن نہیں ہوتے، بلکہ غائب ہو جاتے ہیں۔ جبکہ سچ یہ ہے، ان کی لاشوں کو چھپایا جاتا ہے تاکہ کوئی ان کے ساتھ ہونے والے ظلم پر سوال نہ اٹھا سکے۔ کیا وقت نہیں آ گیا پاکستانیوں کہ ہم ان جعلی روحانی کاروباروں کا پردہ چاک کریں؟ کیا ہم اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ انسانوں کی تذلیل اور بچوں کے ساتھ بے رحمانہ جو سلوک ہے اس پر بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ یہ محض ایک دربار، ایک شہر کا مسئلہ، میں کسی کو انڈیکیٹ نہیں کر رہا ہوں، خدا را میں گجرات کے اس دربار کو انڈیکیٹ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنا ایک معاشرتی سماجی مسئلہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے پورے معاشرے کی خاموشی، جہالت اور اندھی تقلید کا انجام ہے۔ اگر ہم نے اب بھی آنکھ نہ کھولی تو کل کو ہم خود بھی اس ظلم کا حصہ بن جائیں گے۔ سوچئے، اگر آپ کی اللہ نہ کرے آپ کی اپنی اولاد کو ایسا کر دیا جائے تو کیا آپ بھی یہ سب کرامت مانیں گے یا پھر چیخ چیخ کر انصاف مانگیں گے؟ اور روز قیامت جب ایسے بزرگوں کا حساب لیا جائے گا جن کو تو ہم پرستیوں نے عبادت گاہ بنایا تھا، تو نام نہاد لوگوں نے انہی کو پکڑنا ہے۔ ہم اتنے جاہل اور توہم پرست ہو چکے ہیں کہ جیتے جاگتے انسان کو درندوں کو دے آتے ہیں اور پھر مردوں سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے۔ کوئی بات بری لگی ہو دست پستہ معذرت کا طلبگار ہوں۔ میرا کسی کو ٹارگٹ بنانا نہیں ہے، کسی کو انسان کو یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے،
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.